بازوؤں میں طاقت دی ہے، آپ کا دل روتا نہیں ہے کیا؟ جب کوئی بہن سے سکتی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے کیا؟ جب کوئی بہن گھر میں بیٹھی رہتی ہے، اس کی شادیاں نہیں ہوتی، پوچھا جاتا ہے شادی کیوں نہیں ہو رہی، جواب ملتا ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ میں بہت غریب ہوں اور 50,000 اور 1,00,000 کا مطالبہ ہے جہیز کا، میں کہاں سے دوں؟ میری بیٹی گھر میں جوان بیٹھی ہے، عزت کا خطرہ ہے، مسجد میں جاؤں تو لوگ تانا دیں گے کہ بیٹی کی شادی بھیک مانگ کر کرتا ہے، سماج تانا دے گا۔ مسلمانوں، ان بہنوں کی عزت کا واسطہ ہے تمہیں کہ توبہ کرو، ان کی عزتیں لٹتی ہیں، تم اپنی جوانی میں مست ہو، تم اپنی براتیوں کو کھانا کھلانے میں مست ہو، تم جہیز کے پیسوں سے اپنے گھروں کو سجانے میں مصروف ہو۔ اللہ اکبر، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اس قوم کی جوانوں پہ اللہ کا کتنا عذاب آئے گا جو اپنی بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتے بلکہ خود اس کو ختم کرنے پہ تلے۔ اللہ، بدلو اپنے حالات کو، توبہ کرو، ایسی اذیتیں نہ دو۔ کوئی کسی کی بیٹی تمہارے گھر آئی ہے، اس کے چہرے پہ تماچے نہ چلاؤ کہ تمہارے باپ نے یہ نہ دیا، تمہاری ماں نے یہ نہ دیا، اسے گالیاں نہ دو، وہ بھی رب کی بندی ہے، کمزور ہے، اللہ نے اسے عورت بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پہ ظلم کھاؤ۔ تم مرد ہو، اس کی عزت کے نگہبان ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی ہر خوشی کو پورا کرو جو اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے، لیکن جہیز مانگ کر اپنے بہن کو صدمے میں نہ ڈالو، کسی بہن کو آتم ہتیا کرنے پہ مجبور نہ کرو، کسی بیٹی کو اس کے باپ کے لیے بوجھ نہ بننے دو۔ تمہیں رب دا واسطہ ہے، اللہ کے لیے ایسا نہ کرو، اللہ تمہاری عزت کو بلند کر دے گا، تمہارے مقام کو بلند کر دے گا۔ آپس میں نرم دل ہو جاؤ، آپس میں رحم دل ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ، ایک دوسرے کے غمخوار بن جاؤ، ایک دوسرے کے غمگسار بن جاؤ، دلوں کو سمجھنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کر لو۔ تمہاری کمائی اور تمہاری جوانی، نوجوانوں، تمہاری نہیں ہے، صرف یہ تمہارے قوم کی امانت ہے۔ ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ تمام کی تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ہمیں یوں ہی گمراہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے کی طرف چلانے کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ لاتعداد درود و سلام ہو نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، سچ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ محترم صدر، ڈائس پر تشریف رکھے ہوئے علماء کرام اور اس ہال کے اندر، اس پروگرام ہال کے اندر موجود تمام حاضرین، میری پردہ نشی مائیں اور بہنیں، میں سب سے پہلے آپ کے جذبے کو سلام کرنا چاہوں گا، اپنی ماں و بہنوں کے جذبوں کو، کہ جہاں مردوں کا ہال خالی پڑا ہے، آدھے مرد میلے کا مزہ لے رہے ہیں، وہاں ہماری مائیں بہنیں اس کپ کپاتی ٹھنڈ میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول سے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے جزیل عطا فرمائے، ان کے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے اور ان کی آنے والی نسلوں میں دین کا وہ جذبہ پیدا کر دے جس جذبے کی آج زمانے کو ضرورت ہے۔ ضرورت ہے زمانے کو براہیمی اولو العزمی کی، ضرورت ہے زمانے کو براہیمی اولو العزمی کی۔ محبت چاہتی ہے پھر وہی بیٹے کی قربانی۔ میں جہاں پر منتشر تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور جب اللہ کی بات کی جائے، جب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے، ایک ایمان والے کا یہ شیوا نہیں ہوتا، ایک ایمان والے کی یہ پہچان نہیں ہوتی، اس کا یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ وہ رب کے اور رب کے محبوب کی بات کو چھوڑ کر میلوں کی زینت بنتا پھرے۔ میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، آپ اپنی اسلامی غیرت کو بیدار کریں اور اس جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ محترم حاضرین گرامی، آج کے موجودہ وقت میں، آج جب میں آپ کے سامنے موجود ہوں، گرچہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن میرا حوصلہ بلند ہے، کیونکہ جب میں تو کوئی، میری ذات کچھ بھی نہیں ہے، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جب آمنہ کے لال نے، مدینہ کے تاجدار نے، سید الکونین نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، آج تو اتنے لوگ موجود ہیں، اس وقت تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آپ تو مجھے خاموشی سے سن رہے ہیں، عزت سے سن رہے ہیں، میرے نبی کو تو گالیاں دی جاتی تھیں، میرے نبی کو تو گالیاں دی جاتی تھیں، میرے نبی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، میرے نبی پہ پتھر اچھالے جاتے تھے، میرے نبی کے خاندان کو تانا دیا جاتا تھا، لیکن میرے نبی کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے شک مجھے گالی دے دو، بے شک پتھر چلا لو، بے شک لہو لہان کر دو، لیکن اس کلمے کا اقرار کر لو، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں۔ اے میری امت کے لوگو، مجھے تمہاری جان کی فکر ہے کہ اس جہنم کو جسے میں دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کی آگ میں اگر تم چلے گئے حشر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور حاضر میں مسلمانوں کی حالت پہ نگاہ ڈالیے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جتنے مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن کیا کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اپنے پیچھے کھڑا پاتا ہے جو اس کا سچا ہمدرد ہو، جو اس کا غمخوار ہو، جو اس کا غم گسار ہو، جو اس کو پریشانی کی حالت میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور اس کو یہ دلاسا دے کہ بھائی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں،
तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी, मेरी तुम्हारे साथ हमदर्दी ख़त्म नहीं होगी। आज मुसलमानों के मुआशरे में क्या ये माहौल है? बताइए, क्या ये माहौल है? हम में से हर एक पे मुसीबत आती, हर एक पे परेशानी आती, लेकिन कोई किसी को अपने पीछे नहीं पाता। रब का कुरान सुनिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथी हैं, उनके सहाबा हैं, ईमान लाने वाले हैं, उनकी सिफत ये होती है, उनकी शान ये होती है कि वो काफिरों पे सख्त और आपस में नरम दिल होते हैं। जब बात गैरों की आती है तो पत्थर की चट्टान से भी ज़्यादा सख्त, और जब बात अपनों की आती है तो मोम से भी ज़्यादा नरम, कि ज़रा सी गर्मी पड़ी, ज़रा सा अपने किसी मुसलमान भाई की तकलीफ़ देख ली, सारी अदावतें भूल गए, सारी परेशानियां भूल गए, और दिल में फ़िक्र उसकी जागी कि मेरा भाई असियत में है, कैसे उसको नफ़ा पहुंचा दें, कैसे उसकी परेशानी को दूर कर दें। मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तुम्हें ऐसा बनाया था कि रुहमाउ बैनहुम, तुम दुनिया के किसी कोने में रहो, अगर परेशान रहोगे अपने आप को बेयारो मददगार नहीं पाओगे, अगर परेशान रहोगे अपने आप को अकेला नहीं पाओगे, अगर परेशान रहोगे अपने आप को तन्हा नहीं पाओगे, अगर परेशान रहोगे तुम्हारे पीछे कोई ना हो ऐसा नहीं पाओगे, बल्कि तुम अपने पीछे हमेशा मुसलमानों की एक ऐसी जमात को पाओगे जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी और कहेगी कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मुसलमानों के समाज से, मुसलमानों के माशरे से, मुसलमानों के माहौल से ये सारी चीज़ें रुखसत होकर रह गई हैं। मुसलमान बेयारो मददगार है, मुसलमान बेपनाह है, मुसलमान तड़प रहा है। एक गरीब बहन, एक गरीब माँ अपनी झोपड़ी के अंदर बगैर दवा के इलाज के लिए तड़प के मर जाती है। किसी मुसलमान को तौफीक नहीं होती कि उसकी झोपड़ी में कदम रख दे और रख कर कहे, माँ तू न घबरा, तेरा बेटा आ गया है। बताइए नौजवानों, आप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के नौजवान हो, आपको यारे गैरे नथु खैरे नहीं हो, आपका मकाम तो बहुत बुलंद है। नौजवानों, ये बताओ कि क्या कभी तुम्हारे दिल ने तुमसे ये कहा कि चलो गरीबों ने आज खाना नहीं खाया होगा, फला घर में लॉकडाउन की वजह से रोजगार नहीं हो रहा है, उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए उन्हें खाना खिला दें? कैसे मुसलमान हैं हम? कैसे मुसलमान हैं? हमारे नबी ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया था। हमारे नबी कैसे थे? मुसलमानों सुनो, हमारा लीडर कैसा था, हमारा रहनुमा कैसा था, हमारा पैगंबर कैसा था। मस्जिद नबवी के अंदर अबू हुरैरा मौजूद हैं। कई दिन से उन्होंने खाया नहीं है कुछ, बड़ी ज़ोर की भूख, और भूख की शिद्दत इतनी, तपिश इतनी कि अबू हुरैरा निढाल हो रहे हैं। भूख की तपिश इतनी कि अबू हुरैरा भूख से निढाल हो रहे हैं। हर तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं कि कोई रास्ता नज़र आ जाए जहां से खाने का कोई इंतज़ाम हो जाए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, क्या किया जाए। इतने में निगाह पड़ती है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे। अबू बकर तशरीफ़ ला रहे हैं। अबू हुरैरा भूख से परेशान है। अबू हुरैरा ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूख से बेहोश हुए जा रहे हैं। अबू बकर को देखा, अब दिल में ये ख्याल आया कि अबू बकर से ये कैसे कहूँ कि अबू बकर मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ज़मीर गवारा नहीं करता कि किसी से मुंह खोल कर कहा जाए, ज़मीर गवारा नहीं करता कि किसी को अपनी परेशानी मुंह खोल कर बताई जाए। अबू बकर तशरीफ़ लाते हैं। अब एक तरकीब उनके जहन में आती है, पूछते हैं, अरे अबू बकर ये बताइए कि अल्लाह ने भूखे को खाना खिलाने पे क्या अजर रखा है?
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے سوال کو سمجھ نہیں پاتے اور ان کو فضیلت بتا کے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ابو بکر جاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے دل کی مایوسیاں بڑھنے لگتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ابو بکر کے چہرے کو دیکھا تھا دل میں یہ امید جگی تھی کہ اب مجھے کھانے کو کچھ مل جائے گا، لیکن ابو بکر میرا سوال نہ سمجھ سکے، واپس چلے گئے۔ اب حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں، دل میں پھر سے امنگیں جاگتی ہیں۔ جب عمر آئے کہا اے عمر یہ بتائیے کہ اللہ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ کیا اجر رکھا ہے؟ حضرت عمر بھی نہیں سمجھ پاتے، حضرت عمر بھی فضیلت بتا کے واپس ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا مسلمانوں، کوئی انسان کئی دنوں سے اس نے کھانا نہ کھایا ہو اور وہ بھوک سے بے ہوش ہو رہا ہو اور اسے دو لوگ نظر آئیں اور ان دونوں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی ہو، اب تیسری شخصیت نظر آتی ہے حضرت عثمان کی۔ پوچھا اے عثمان اللہ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ کیا اجر رکھا ہے؟ حضرت عثمان بھی فضیلت بتا کے چلے جاتے ہیں۔ اب نمبر آتا ہے کائنات کے امام کا، اب نمبر آتا ہے ہمارے اور آپ کے لیڈر کا، اب نمبر آتا ہے ہمارے اور آپ کے رہنما کا، اب نمبر آتا ہے اس نبی کا جس کا دل اتنا نرم ہے کہ اس سے امت کی پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی، وہ اس نبی کا کہ جس کی آنکھیں کسی سائل کے سوال کی منتظر نہیں ہوتی بلکہ وہ چہرہ دیکھتی ہیں، اس کے لب کھلتے ہیں اور وہ نبی سمجھ جاتا ہے کہ اس کا درد کیا ہے، اس کی پریشانیاں کیا ہیں۔ مسلمانوں تمہیں بھی اپنے دلوں کے اندر ویسا ہی دل پیدا کرنا ہوگا جیسا دل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تب تو آج کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں کی بات بنے گی، ورنہ بات بگڑی ہے، بگڑتی ہی چلی جائے گی۔ یہ بات بگڑی ہے اور بگڑتی چلی جائے گی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کیا کروں؟ رسول اللہ سے کہہ دوں کیا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، یا پھر سے چھپا لوں، رسول اللہ سے سوال کر لوں، کیا کروں؟ کشمکش میں ہے، لیکن بھوک کی شدت اتنی ہے کہ وہ پھر سے اسی اشارے اور کنایے میں سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھوکے کو کھانا کھلانے پہ کیا اجر رکھا ہے؟ ادھر حضرت ابو ہریرہ کے لب کھلے، مسلمانوں